بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معاشرے میں کسی بھی خاتون کے شوہر کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، مجازی خدا۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ لفظ خدا کا استعمال شرعی طور پر جائز نہیں۔ ایک تو یہ اللہ رب العزت کا نام نہیں ہے، دوسرا یہ گرامیٹیکلی طور پر بھی غلط ہے۔ خدا کا لفظ خود آ سے ہے اور آتا وہ ہے جو پہلے سے غائب ہو۔ لیکن ہمارا یہاں موضوع سخن یہ نہیں، ہمارے معاشرے میں یہ لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے، اس کا جواب آپ کو آج کی حدیث مبارکہ سے ملے گا۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے خواتین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے 3266ویں حدیث کتاب میں ہے اور 18ویں باب میں ہے۔ الفاظ حدیث مبارکہ کے سماعت فرمائیے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، رواہ الترمذی۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ حدیث سنن ترمذی میں ہے، تفصیلی حوالہ نوٹ فرمائیے۔ سنن ترمذی کتاب الرضاع 10واں باب، عورت پر شوہر کے حقوق، 1119ویں حدیث۔ اور یہ حدیث اور بھی بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، لیکن آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ حدیث انشاءاللہ کم از کم صحیح لغیرہ کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ صحیح لغیرہ، اب صحیح لغیرہ اس حسن حدیث کو کہتے ہیں جس کی سندیں ایک سے زیادہ ہو۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی شخص کو بطور تعظیم سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ معزز خواتین و حضرات، میں نے ایک لفظ یہاں استعمال کیا ترجمے میں کہ بطور تعظیم سجدہ کرے۔ پہلے میں ذرا اس کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ اصل میں سجدہ دو قسم کا ہے، سجدہ تعظیمی اور سجدہ تعبدی، عبادت والا سجدہ اور تعظیم والا سجدہ۔ عبادت والا سجدہ تو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتا، لیکن عبادت والا جو تعظیمی سجدہ ہے اس کی شریعت کے اندر گنجائش موجود ہے، لیکن وہ سجدہ بھی شریعت اسلامیہ، بلکہ معذرت چاہوں گا میں نے غلط لفظ استعمال کر دیا کہ تعظیمی سجدے کی شریعت میں گنجائش موجود ہے نہیں، موجود تھی، اسلام نے آ کر اسے ختم کر دیا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجیے۔ تو یہاں سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ عورت کے لیے شوہر کو مجازی خدا کیوں کہا گیا، اس حدیث کی بنیاد پر۔ یہاں ایک تو بات قابل غور ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت اسلامیہ نے نکاح کی جو 4 شرطیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، ان میں سب سے پہلی یہی ہے کہ مرد اور عورت، لڑکی اور لڑکے، دلہا اور دلہن دونوں کی مکمل رضامندی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت اسلامیہ عورت کو اس بات کی پوری چھٹی دیتی ہے کہ اگر ایک آدمی کے ساتھ نکاح پر تم راضی نہیں ہو تو مت نکاح کرو۔ ہاں، نکاح کے انتخاب کے لیے دیندار آدمی کا انتخاب، نکاح کا دیندار آدمی کو پکڑو اور پھر اس کو اتنا مقام دو کہ تمہارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ آدمی سب سے مقدم ہو۔ یہ مفہوم ہے اصل میں، یعنی انتخاب درست کیا جائے، اور انتخاب درست کرنے کے بعد پھر اس آدمی کو اس مقام پر رکھا جائے کہ اس پر کسی کو بھی ترجیح نہ دی جائے، اور ایسی
خواتین موجود ہیں آج بھی جن کو اپنے شوہروں کی قدر ہے اور وہ ان کے لیے جنگ لڑتی ہیں، باقاعدہ اپنوں کے خلاف ان کو جانا پڑے جاتی ہیں، بلکہ زندگی میں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ ان کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، یا شوہر یا والدین، تو وہ شوہر کا انتخاب کرتی ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ زندگی میری ان کے ساتھ گزرے گی۔ تو اس لیے یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ شوہر کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ شوہر بھی اس قابل ہو، ایک مثالی انسان ہو، حیوان نہ ہو جس کو نہ رب رسول کا پتہ ہے نہ دین کا پتہ ہے اور نہ ہی اس کو حسن معاشرت کا پتہ ہے۔ حدیث کا سبق ہوا مکمل۔ آپ سے چاہوں گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔